بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رسول اور ایمان والے اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے. یہ سبھی اللہ کے فرشتوں، اللہ کی کتابوں اور اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے. یہ سب بول اٹھے ہم نے سنا اور قبول کیا. اے ہمارے پروردگار، ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں اور ہمیں آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے. اللہ کسی بھی شخص کو اس کی طاقت کے بقدر ہی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. ہر شخص کو ثواب بھی اسی کا ہے جو اس نے کیا اور گناہ بھی اسی کا جو اس نے کیا. اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ فرمائیے. ہمارے رب اور ہم پر سخت احکام کا بوجھ نہ رکھیے جیسا کہ آپ نے ہم سے پہلی امتوں پر رکھا تھا. اے ہمارے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے کہ جس کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہم سے درگزر کر دیجئے. ہمیں بخش دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے. آپ ہی ہمارے کارساز ہے، پس آپ کافروں کے مقابلے ہماری مدد فرمائیے. ناظرین، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام کے تمام بنیادی عقائد کو اجمالی طور پر بیان فرمایا ہے. لہٰذا اگر ان عقائد میں سے اگر کوئی شخص کسی بھی عقیدے کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اس آیت سے ایک اصول ہمیں یہ معلوم ہوا شریعت کا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے. انسان جتنا کر سکتا ہے بس اتنا ہی اللہ مکلف بناتے ہیں، اس سے زیادہ کا اللہ تعالیٰ مکلف نہیں بناتے. اسی لیے اگر انسان پاگل ہو، بے ہوش ہو یا سو رہا ہو یا کسی عبادت کو ادا کرنے پر وہ قادر نہ ہو، عاجز ہو، اور اس سے زبردستی وہ عبادت کرائی جائے تو وہ شرعاً معذور سمجھا جاتا ہے اور اس سے وہ معاف ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے چند دعاؤں کو نقل کیا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام جب ان آیتوں کو اللہ کے نبی کے سامنے تلاوت فرمائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دعا کے آخر میں آمین کہا. اسی لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس سورہ کو پڑھ کر فارغ ہوتے، ختم کرتے تو آخر میں آمین ضرور کہا کرتے. لہٰذا ہر نماز کے بعد جب بھی یہ دعائیہ کلمات ایک امام پڑھے تو ہم مقتدی کو چاہیے کہ ان دعائیہ کلمات کے اختتام پر آمین ضرور کہنا چاہیے. ان دعاؤں کا مقصد یہی ہے کہ ایک بندہ گویا اپنے رب سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک ہم سے اگر کوئی بھول چوک یا خطا ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ فرمائیے. چنانچہ آخرت کے اندر اللہ بھول اور خطا پر پکڑ نہیں فرمائیں گے، اور دنیا کے اندر بھی بہت سارے احکام ایسے ہیں کہ اگر انسان ان عبادات میں انسان سے بھول ہو جائے تو اللہ اس پر پکڑ نہیں فرماتے ہیں. مسئلہ بہت مشہور ہے کہ انسان اگر روزے کی حالت میں بھول چوک سے اگر کھا پی لے
تو یقیناً اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن دنیا کے اندر جس طرح بعض احکام میں بھول چوک کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، معاف ہے، لیکن بعض احکام کے اندر بھول چوک پر پکڑ ہوتی ہے دنیا کے اندر۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس اگر کسی کی امانت موجود ہے اور آپ سے اگر بھول سے وہ امانت کے اندر خیانت ہو جائے، آپ نے ضائع کر دیا یا جو کچھ بھی کیا، تو یقیناً اس امانت جس کی امانت تھی اسے لوٹانا پڑتا ہے۔ ہم یہ کہہ کر کہ ہم سے بھول ہو گئی، وہ امانت اس انسان کا حق آپ سے جو ہے آپ اس کے حق سے سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر اس بھول اور چوک کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہاں اللہ پکڑ فرماتے ہیں۔ ان دعاؤں کے اندر ایک دعا یہ بھی ایک بندہ مانگتا ہے کہ اللہ پاک ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جیسا بوجھ آپ نے اس سے پہلی امتوں پر ڈالا تھا۔ جیسا کہ بنو اسرائیل کے تعلق سے آتا ہے کہ توبہ کے بدلے انہیں قتل کر دیا جاتا تھا۔ توبہ کی قبولیت کی علامت ہی یہی ہوتی کہ اس انسان کو قتل کر دیا جاتا تھا، لیکن ہماری شریعت کے اندر اب ایسا حکم نہیں ہے، اسی لیے ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے اوپر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے، اتنے سخت احکام کا مکلف ہمیں نہ بنائیے۔ مکمل سورہ بقرہ کی تو بے شمار فضائل احادیث کی کتابیں میں موجود ہے، لیکن سورہ بقرہ کی جو آخری جو 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ بہت ہی فضیلتوں کی حامل 2 آیات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ انسان اگر رات میں اگر کوئی اسے پڑھ کر اگر سو جائے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، تمام شرور و فتن سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ الغرض سورہ بقرہ آج مکمل ہو گئی۔ درس قرآن سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر درس قرآن کے عنوان سے آپ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک اس سلسلۃ الذہب کو مکمل فرما دے اور اس ناکارے سے اللہ پاک اپنے کلام کی خدمت لے تاکہ تمام لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ اللہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا